شادی ہوتی فیروز آباد میں؟ نہیں ہوتی. کی شرماری؟ شادی کا تو جن کی ہوگی انہوں بھی خوش ہو جانا. اسی لیے تمام نبیوں کے صحابہ میں میرے نبی کے صحابہ کا مقام بڑا ہے. اب وہ ماں باپ کو تکلیف ہی نہیں دے رہی. ہمارے نوجوان بڑے اچھے نوجوان حضرت ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پر آنا ہے. ابھی مقدمہ پیش کر رہا ہوں. میرے آقا معراج کو گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ نہیں کرے؟ اللہ کو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ وہ بھی کیسا دیکھے؟ جیسے دو دوست آپس میں آمنا سامنا ہو کر دیکھتے ہیں. میرے رب کی قسم میرے آقا نے اللہ کو دیکھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنے قریب ہو گئے میرے آقا کہ قربت کی انتہا بیان سے باہر. قریب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے آقا نے حالت بیداری میں دیکھا. خواب میں دیکھنا الگ، حالت بیداری میں دیکھنا الگ. اللہ کے نبی، ہمارے نبی، آپ کے نبی، کائنات کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھے. مثال سمجھانے کے لیے ہے، اس سے بھی آگے حقیقت ہے. جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے دیکھ رہے ہیں ویسے آقا نے اللہ کو دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آقا کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حالت میں کائنات کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا نے اللہ کو دیکھا. اسی لیے تمام نبیوں کے صحابہ میں میرے نبی کے صحابہ کا مقام بڑا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، خصائص کبریٰ میں علامہ جلال لکھتے ہیں تمام نبیوں کے صحابہ گزرے ہیں. آدم کی اولاد صحابہ میں داخل، شیش کی اولاد صحابہ میں داخل، موسیٰ کی امت صحابہ میں داخل. تمام انبیاء کے صحابہ گزرے ہیں، نام بدلے ہیں، لیکن میرے آقا کے صحابہ کا مقام تمام نبیوں کے صحابہ سے آگے اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہی ہے تمام نبیوں کے صحابہ نے صرف نبی کو دیکھا ہے. میرے نبی کے صحابہ نے اس نبی کو دیکھا ہے جس نبی نے خدا کو دیکھا ہے. ایک واسطہ صحابہ نے نبی کے نگاہوں کے واسطے سے خدا کا دیدار بھی کیا ہے. شادی ہوتی فیروز آباد میں؟ نہیں ہوتی. کی شرماری؟ شادی کا تو جن کی ہوگی انہوں بھی خوش ہو جانا. نہیں مولانا؟ لیکن آج کل کے شادیاں کے حالتاں دیکھ لگو ڈرنا بھی صحیح ہے. ورنہ ہمارے جو بزرگاں بیٹھے ہیں جن کی عمر 50-60 سال کی ہے، واقعتاً شادی کا صحیح فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے. ہمیں شادی کی ایک رسم ادا کرے سو شادی کا تو خوش ہو جانا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ بھی مسلمانوں میں ہوتی نہیں ہوتی شادی. اب بھی شرما کچھ بول رہی، منڈی بھی ہلا رہی نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں شادیاں رشتے ماں باپ ڈھونڈتے تھے. 1 سے 4 لڑکے ڈھونڈتے تھے، 1 سے 4 لڑکیاں ڈھونڈتے تھے. اب وہ ماں باپ کو تکلیف ہی نہیں دے رہی. ہمارے نوجوان بڑے اچھے نوجوان حضرت ہیں. آپ بولے تھے نا بنی اسرائیل کیا کی کدھر کی یہود و نصارہ بول کر ماں باپ کو مار لگتے تھے، خاموش ہوتے تھے. تکلیف ہی نہیں دے رہی. ابا تمہیں آرام سے بیٹھو، امی تمہیں آرام سے بیٹھو، انشاءاللہ تعالی ہمیں خود ڈھونڈ کو تمہارے سامنے لا کو پیکج پیش کر دیں، تمہیں کھڑ کو شادی کرو. اچھا ہے. اس کے واسطے شادی ہو کوئی 1 مہینہ نہیں گزرتا، مسئلہ یا تو مسجد کو آتا، نہیں تو پولیس اسٹیشن جاتا، یا نہیں تو سیدھا کورٹ کو چلے جاتا. ماں باپ کا انتخاب ہو اللہ کی مدد، ہمارا انتخاب ہو اللہ ناراض. اجازت تو ہے ہم کو پسند کرنے کے،
لیکن ہمارے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، ہمیں کپڑے کے اندر کا فرق محسوس نہیں کرتے، پوری زندگی کا انتخاب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ذمہ داری بھی ماں باپ کو دے ڈالنا، امی تمہاری جو پسند وہ ہماری پسند، ابا تمہاری جو پسند وہ ہماری پسند۔ ماں باپ کی رضا میں جو بچہ خوش ہو جاتا ہے اس کا مقدر ہی سنور جاتا ہے۔ غرض مثال پیش کرنا آپ کے سامنے، ایک 4-5 لڑکیاں دیکھتے تھے، ایک 4-5 لڑکے دیکھتے تھے، 900 ہونے والا۔ جب لڑکی دیکھنے کے واسطے ایک گروپ جاتی، دیکھ کر آنے کے بعد وہ گروپ میں جو چھوٹا بچہ رہتا، بھانجا کی بھتیجا کی، اسے پکڑ لے کو ماموں کی چاچا کی پوچھتا، کیسی وہ ہے تیری ہونے والی بھابھی، تیری ہونے والی چاچی کیسی وہ ہے، تیری ہونے والی مامی کیسی وہ ہے، اسے پوچھتا تھا، کئی کو پوچھتا اور اسے غور سے دیکھتا تھا۔ کئی کو دیکھتا اس لیے کہ اس نے اس کو دیکھا ہے، اس کے آنکھوں سے میں اس کا دیدار کا مزہ لوں، ایک فطرت ہے۔ ویسے ہی صحابہ حضور سے بے حد محبت ڈائریکٹ تو ضرور کرتے تھے، اور ایک سبب بھی تھا صحابہ کا حضور سے محبت کرنے کا، ہم اس نبی کو دیکھ رہے ہیں جس کی نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہے، ہم اس نبی کو دیکھ رہے ہیں جس کی نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ آقا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے، دیر تک بیٹھے رہے۔ معراج کا لمبا واقعہ علماء آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے، اور بھی آگے جا کر بیان کریں گے، لمبا واقعہ ہے۔ جب واپسی کا وقت آیا، آقا نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ جب میں تیرے بندوں کے پاس جاؤں گا، میری امت کے پاس جاؤں گا، میرے بندوں سے، تیرے بندوں سے میں کہوں گا، میری امت سے میں کہوں گا کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا، اللہ کو دیکھ کر آیا، تو آپ کے بندے میری امت کئی سوالات کرے گی، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا، خدا کے دیدار کا مزہ کیا تھا؟ میں کیسے بتاؤں پروردگار عالم، آپ کے دیدار کا مزہ جو مجھے معلوم ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، میں وہ کیسے بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا، اے محمد تم اپنی امت کو، میرے بندوں کو جب میرے دیدار کا بیان کریں گے، آپ کی امت اور میرے بندے جب سوال کریں گے کہ دیدار کا مزہ کیا تھا، تو آپ کہہ دینا نماز پڑھ لو، اللہ کے دیدار کا مزہ مل جائے گا۔ آج بھی نماز میں خدا کے دیدار کا مزہ ہے، لیکن صحیح نماز پڑھنا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، ذہن میں کیا بھی نہیں رہنا، ایسی ایک نماز بس ہماری پوری زندگی کو سدھارنے کے لیے۔ ہماری نماز میں گھر بھی رہتا، ہماری نماز میں دکان بھی رہتا، ہماری نماز میں بیوی بھی رہتی، ہماری نماز میں بچے بھی رہتے، ہماری نماز میں نماز کے پہلے کے واقعات بھی رہتے، ہماری نماز میں نماز کے بعد کا پلان بھی رہتا۔ ایسی نمازیں پوری زندگی نہیں، اگر اور بھی زندگیاں ہوں پڑھتے رہیں گے تب بھی ہم نہیں بدلیں گے۔